کوئی بات نہیں. ہاں جی, خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ایک بار پھر ہم سب کو یہ وقت اور یہ ماحول دیا ہے. اور ان دنوں میں آپ کو پتا ہے جو سیزن ہمارے ادھر چل رہا ہے عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر ہم جس سیزن کو منا رہے ہیں وہ کون سا ہے جی؟ فاسٹنگ بھی کہا جاتا ہے. اس کے لیے ایک اور لفظ جو عام طور پر ہم استعمال نہیں کرتے وہ کون سا ہے جی؟ لینٹ. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ دراصل یہ جس کو ہم روزے کا نام دیتے ہیں یا جسے ہم فاسٹنگ کہتے ہیں یہ دراصل ہے کیا؟ روزہ دراصل ہے کیا؟ کوئی جانتا ہے آپ میں سے کہ روزہ اصل میں ہے کیا؟ کس چیز کا نام روزہ ہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے جی بیٹا؟ اپنی جان کو بیٹی بتا رہی ہے. یہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے احبار کی کتاب میں جا کر جب پہلی بار خدا نے یاد رکھے وہاں پر لفظ یہ جو لفظ ہے نا یہ وہاں پر درج نہیں ہے. جو لفظ روزہ ہے یہ وہاں پر درج نہیں ہے اور وہاں پر اس کا مفہوم اصل میں بیان کیا گیا ہے. اور مفہوم کیا ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا. اور آج ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا اس کے معنی اور اس کے مفہوم پر غور کریں گے کہ یہ دراصل جو لفظ ہے یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. اس کے معنی و جو مفہوم ہے ہم ان پر غور کریں گے کہ یہ لفظ ہمیں کیا سکھاتا ہے. جسے ہم اپنی زبان میں روزہ کہتے ہیں, انگلش میں ہم اسے فاسٹنگ کہتے ہیں, یا جب آپ اس کو بیبلیکل لینگویجز میں یا عبرانی میں اور یونانی میں سیکھیں گے تو وہ الفاظ ہمیں کیا سکھاتے ہیں. آج تھوڑے وقت کے لیے ہم اس بات کی جانب آئیں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم اس کے لفظی یا اس کے لغوی معنوں کو سیکھیں, چونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ روزہ, ابھی جب بات کی گئی کہ روزہ اصل میں ہے کیا, یہ ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے, بہت بنیادی سا سوال ہے کہ روزہ دراصل ہے کیا. اور جب ہم اس کے مفہوم کی بات کر رہے ہیں, جو بیٹی نے بات کی جو اس کو تھوڑا سا کھل کر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ اصل میں یہ چیز کیا ہے. لیکن یاد رکھیں جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں یا ہمارے ذہن میں لفظ روزہ آتا ہے یا ہم اسے پڑھتے ہیں تو دراصل ہمارے ذہن میں فوراً ایک تصور آتا ہے, وہ یہ کہ یہ دراصل ایک ایسا عمل ہے جو ہم اپنے خدا کے لیے کرتے ہیں. ایسے ہی ہے جی, یہ کیا ہے جی ایسا؟ یہ روزہ دراصل ایک ایسا عمل ہے جو ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ خدا کے لیے کرتے ہیں. اور جو عمل زیادہ کہ خدا کے لیے کیا جائے اسے ایک نام دیا جاتا ہے اور وہ ہے عبادت. اور عبادت کو پتا ہے اردو میں کیا انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ورشپ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزہ اگر اس کو دینی اعتبار سے سیکھا جائے گا کہ روزہ اصل میں ہے کیا, جب کو ہم سے یہ پوچھے, یہ سوال کرے کہ روزہ کیا ہے, تو آپ ایک سمپل جواب یا سادہ جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ روزہ بنیادی طور پر ایک عبادت ہے. کیا ہے جی؟ ایک روزہ بنیادی طور پر کیا ہے جی؟ ایک عبادت ہے. اور ہم نے پہلے بڑا تفصیلاً اس بات پر غور بھی کیا ہے کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں, ہم جو قادر مطلق خدا پر ایمان, یقین اور بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں, اور ہم جو بائبل مقدس کو خدا کا زندہ پاک کلام مانتے ہیں, اور ہم جو اس کے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, ہمارے مطابق, ہمارے عقیدے کے مطابق اور بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق وہ عبادت جو ہم کرتے ہیں خدا کے لیے, ہم نے اس کو بھی سیکھا ہے کہ دراصل اس کی 3 اقسام ہیں. کتنی ہے جی؟ جو عبادات ہم کرتے ہیں ان کی 3 اقسام ہیں بنیادی طور پر. جو اگر دیکھا جائے تو آپ صرف عبادت ہی کو, آپ اس کے مختلف حصوں کو بھی بعض اوقات اقسام کہہ دیا جاتا ہے. جیسے ہم عبادت کرتے ہیں نا, عبادت میں ہم دعا بھی کرتے ہیں,
इबादत में हम गीत भी गाते हैं, इबादत में हम ज़बूर भी गाते हैं, इबादत में हम मुनाजात भी पेश करते हैं, शुक्रगुजारियां भी पेश करते हैं, उसमें वाज भी होता है। ये हिस्से हैं इबादत के। लेकिन जब हम लफ्ज इबादत या ओवरऑल इबादत की बात करते हैं तो याद रखें इसके 3 इकसाम हैं। 3 किस्म की इबादत हम जो मसीही लोग हैं 3 किस्म की इबादत करते हैं। और इन 3 में आपने सीखा है, कोई बताया कौन कौन सी है? शाबाश। सबसे पहले कौन सी है जी? माली इबादत है। और माली इबादत वो इबादत है जो हमें यीशु मसीह ने सिखाई है। अगर आप मत्ती रसूल का अंजीली बयान पढ़ेंगे और उसका 6वां बाब पढ़ेंगे तो पहली आयात में आपको इसी माली इबादत का बयान मिलता है कि जब तू क्या करे? खैरात करे। जब तू क्या करे? और माली इबादत दरअसल वो इबादत है जो आप अपने माल के जरिए से करते हैं। आप खुदा के लिए, खुदा के घर के लिए, खुदा घर के अखराजात के लिए, आप नेक कामों के लिए जब आप अपनी कमाई में से खुदा की हजूरी में लेकर आते हैं इस ईमान के साथ कि ऐ खुदावंद तूने मुझे दिया और तेरे दिए हुए में से मैं तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी के साथ लेकर आया हूं, तो दरअसल आप इबादत कर रहे हैं और ये माली इबादत है। दूसरी इबादत आप करते हैं लफ्जी। शाबाश। लफ्जी इबादत कौन सी है? जब आप उसी बाब को, मत्ती रसूल के अंजीली बाब, 6वें बाब को आप मजीद आगे पढ़ते हैं तो 6वीं आयत से आपको एक बयान यीशु मसीह का मिलता है जिसे कहा जाता है कि ये लफ्जी इबादत के बारे में है, दुआ के बारे में है। क्योंकि जब आप अपनी जुबान से, देखिए अभी हम इससे पहले क्या कर रहे थे कि अपनी जुबानों से आप ज़बूर गा रहे थे, आप गीत गा रहे थे और इससे आपके मुंह से अल्फाज निकल रहे थे। चूंकि आपके मुंह से अल्फाज निकल रहे थे और ये हम कर किसके लिए रहे थे? अब जब हम ज़बूर गाते हैं या हम गीत गाते हैं, जो भी ज़बूर आपने गाए, जो भी गीत आपने गाए या जो दुआ आपने अपने खुदा के सामने रखी, आपने अपनी जुबान से कुछ अल्फाज अदा किए और अपने अल्फाज के जरिए से आपने अपने खुदा का शुक्र भी अदा किया, आपने अपने मुनाजात भी खुदा के सामने रखी और आपने अपने मामलात भी खुदा के सामने रखे। इसका मतलब यह है कि चूंकि ये काम भी आप अपने खुदा के लिए कर रहे हैं, सो अल्फाज के जरिए से जो इबादत की जाती है उसे हम नाम देते हैं कि वो हमारी लफ्जी इबादत है। और इसके साथ जब हम तीसरी किस्म की बात करते हैं, शाबाश, वो है आपकी बदनी इबादत, जिसका सीजन इन दिनों जारी है, जो मैं और आप हम सब आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर, खुदा के लोगों के साथ मिलकर जो सीजन जिसमें से हम इन दिनों गुजर रहे हैं वो है बदनी इबादत। और इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इसी बाब में मुक़द्दस मत्ती रसूल के अंजीली बयान के 6वें बाब की 16वीं से 18वीं आयत तक आपको इसके मुतल्लिक़ तफसील मिलती है। और याद रखें इन इबादत के हवाले से, इबादत कोई भी हो, आप माली इबादत की बात कर लें, आप लफ्जी इबादत की बात कर लें, आप बदनी इबादत की बात कर लें, याद रखें ये एक आपका अमल है और ये अमल करने के लिए जरूरी है कि आप जिसके लिए कर रहे हैं, जो अमल आप कर रहे हैं और जिसके लिए आप कर रहे हैं, जरूर है कि आपके सामने वही टारगेट हो। क्योंकि जब आप इबादत के मामले में, और इबादत तो खास तौर पर मसला ही एक ऐसा है, हालांकि पहले हमने इस बात को सीखा भी है बड़ी बड़ी तफसील के साथ, चंद इतवार पहले हमने एक आयत मुकद्दसा पर गौर किया था। कुलुस्सियों की कलीसिया का नाम लिखा गया कुलुस्सियों के खत में से 3 बाब की 23वीं आयत। क्या आयत थी वो? जो काम भी करो, जो काम भी करो। हमने सीखा था कि हम जो कुछ भी करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, आपने वो ये जान करके खुदा के लिए करना। अब कोई किसी भी, जब हर काम के बारे में खुदावंद ने ये कह दिया कि आपने वो जी से करना है, जान से करना है, ईमानदारी से करना है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जब हम इबादत की बात करते हैं, और इबादत भी याद रखें एक काम है, इबादत भी क्या है जी? एक, अभी देखिए हम खुदा की हजूरी में बैठे हैं, खुदा के घर में हम सब आए हुए हैं, हमने अपने घरों को एक तरफ छोड़ा है, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ छोड़ा है, हम सब खुदा की हजूरी में आ गए हैं।
اور جب کوئی ہم سے پوچھے گا یا گھر سے جب نکلے، اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا جواب ہے؟ عبادت کے لیے چرچ جا رہے ہیں، عبادت کے لیے جا رہے ہیں. یہ ایک کام ہے. اور عبادت کیا ہے جی؟ ایک، کیونکہ جب آپ اس کے ورب کی بات کریں گے نا، ورب کی یا فعل کی، تو یہ ایک کام جو آپ کر رہے ہیں یہ ہے عبادت کرنا. اس کا جب آپ انگلش میں کریں گے کہ گرامر کے اعتبار سے یہ کیا ہے، تو یہ دراصل ایک ورب ہے. کیا ہے جی؟ ایک، جسے میں اردو میں فعل کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ آپ ایک فعل کر رہے ہیں. جب آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ ایک فعل کر رہے ہیں، تو ایک ورب ہے. اور آپ کرنے والے آپ ہیں. عبادت ایک عمل ہے، عبادت ایک کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ دراصل بنیادی طور پر کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. اور یہ عبادت آپ کرتے کس کے لیے؟ خدا کے لیے. حالانکہ ہم نے سیکھا ہے کہ ویسے تو ہمیں اپنا ہر کام خدا کے لیے کرنا چاہیے، لیکن جب ہم روزے جیسی عبادت کی بات کرتے ہیں، یا آپ دعا کی بات کرتے ہیں، یا جب آپ خیرات کی بات کرتے ہیں، جن کو ہم نے مالی کا، لفظی کا، بدری عبادت کا نام دیا، آپ کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ہر ایک کام خدا کے لیے کرتے ہیں. اور وہ کام جو ہے مخصوص ہی خدا کے لیے ہے. پھر وہ آپ کو کس طور سے خدا کے لیے کرنا چاہیے، یا کس قدر آپ کی نیت، آپ کی سوچ، آپ کے ارادے، آپ کے خیالات کس طور سے خدا کے ساتھ وہ منسلک ہونے چاہیے جب آپ خدا کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. اور اس کے لیے ایک اور بڑی مشہور آیت مقدسہ ہے. خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک کے لفظ ہیں. جب اس نے سامری عورت کے ساتھ وہ مکالمہ کر رہا تھا، تو وہاں پر خداوند نے ایک بات کہی کہ خداوند ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے کیا کرتے ہیں؟ اس کی پرستش کرتے ہیں. اور پرستش کے لفظ، اس کا ترجمہ جو ہے انگلش میں، وہ ورشپ ہے. اکثر اوقات ہم اسے جو گانے بجانے والے ہیں نا، وہ اسے گانے سے منسوب کر دیتے ہیں کہ ورشپ جو اصل میں یہ صرف گانا ہے. یاد رکھیں، یہ صرف گانا نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے ان لوگوں کی. ورشپ اصل میں یہ آپ کی اوور آل عبادت ہے، جس میں آپ کی مالی عبادت بھی ہے، لفظی عبادت بھی ہے، اور بدنی عبادت بھی ہے. وہ اسے صرف لفظی عبادت کی حد تک لے جاتے ہیں کہ جب ہم زبور اور گیت گاتے ہیں تو یہی ورشپ ہے. ایسا نہیں ہے. جب روح اور سچائی سے یسوع مسیح نے کہا، تو پھر اگر لفظی طور پر لیں گے نا، یا اپنے ماحول کو لیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے جب ہم گیت گاتے ہیں نا، وہی روح اور سچائی سے کرنی چاہیے، باقی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. پھر تو یہی ہو گیا نا جی کہ جب ہم گاتے ہیں تو روح سے گا لیں، لیکن جب پاک کلام سنتے ہیں تو اس کی ضروری نہیں ہے. آپ کا ہر ایک عمل، یاد رکھیں، کوئی بھی کام جو آپ کرتے ہیں، آپ مالی کر لیں، آپ لفظی کر لیں، آپ جناب بدنی کر لیں، کوئی بھی ہے، ہر ایک کام آپ کا روح سے، جی سے اور جان سے ہونا چاہیے. تبھی جا کر آپ کی یہ عبادت. آپ یہ عمل اور یہ فعل کرتے ہیں، اور کرتے ہیں خدا کے لیے، کیونکہ آپ کرنے والے ہیں. آپ عبادت گزار ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. کرنے والے آپ ہیں، عمل آپ عبادت کرتے ہیں. اور آبجیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم اس کو سیکھتے ہیں انگلش میں، ہم نے بڑی دفعہ اس کو سیکھا بھی ہے، پہلے بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اور ایک ورب ہوتا ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے جی؟ آبجیکٹ ہوتا ہے. اب سبجیکٹ اس میں کیا ہے؟ سبجیکٹ جو فاعل ہے، اسے اردو میں فاعل کہتے ہیں. انگلش کی اگر ہم بات کریں تو سبجیکٹ ہم نے. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس کے کام کرنے والا کیا ہے جی؟ کام کرنے والا جو کام کرتا ہے. اور اس وقت ہم بھی ایک کام کر رہے ہیں. کیا جی؟ ہم ایک کام کر رہے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں. چونکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم عبادت گزار ہیں. چونکہ ہم عبادت کر رہے ہیں نا، ہم عبادت گزار ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ یہ آگے آگا جی ورب. ورب ہے تو فعل، جیسا میں نے پہلے یہاں پر بات کی. یہ آپ عبادت کر رہے ہیں، ورب ہے یہ، اور یہ ہے فعل، اور یہ ہے عبادت کرنا. اور تیسرا آبجیکٹ، جو یہ کرنے والے کے سامنے جو بات ہے، کرنے والا کام یہ کر رہا ہے، لیکن وہ جس کے لیے کر رہا ہے، جس کے اوپر کر رہا ہے، یا جس کو وہ سامنے رکھ کر رہا ہے.
ऑब्जेक्ट का एक मतलब याद रखें मकसद भी किया जाता है कि जो काम आप करते हैं ना, आपके सामने एक टारगेट होता है कि आप किसी के लिए करते हैं। कोई भी काम आप कर लेना, आपके सामने, आपके ज़हन में, आप देखें, आप जहां कहीं भी कोई काम करते हैं, किसी ऑफिस में है या कहीं पर मजदूरी करते हैं, कहीं पर आप मेहनत करते हैं, आपके सामने एक ऑब्जेक्ट होता है। आप किसी को ज़हन में रखकर करते हैं, रुपए पैसे की बात कर लें या किसी शख्स की बात कर लें, मे भी आप मालिक के लिए, किसी मालिक के लिए, जो आपका मालिक है, आप उसके लिए काम करते हैं, या आपको ये भी पता है कि जब मैं ये काम करूंगा तो इसके बदले में मुझे रोजी रोटी मिलेगी, मुझे कुछ खाने पीने को मिलेगा, रुपया पैसा मिलेगा। ऑब्जेक्ट है आपके सामने, आप काम करने वाले हैं, काम आप इबादत कर रहे हैं, लेकिन जो यहां पर ऑब्जेक्ट है जिसके लिए इसे वैसे मफूल कहा जाता है ग्रामर की जुबान में, लेकिन दरअसल यहां पर यह है क्या? खुदा। क्या है ये यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है? इस मामले में आप फाइल है, इबादत कर रहे हैं, इबादत वो अमल है जो आप कर रहे हैं, और कार आप किसके लिए रहे हैं? खुदा के लिए। और इन तीनों इबादत में याद रखें, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कोई और नहीं होना चाहिए, जो असल बात है। और देखें, जब हम माली इबादत की बात करते हैं या लफ्जी इबादत की बात करते हैं, तो ये दोनों इबादत नजर आती हैं। क्या होता है जी, जब हम लफ्ज अदा करते हैं ना, हम एक दूसरे के अल्फाज सुनते भी हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते जी? दुआ करते हैं या गाते हैं, हम एक दूसरे के अल्फाज सुनते हैं। और जब हम हदियाजात पेश करते हैं तो भी हम एक दूसरे को देखते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को देखते हैं कि थाली आपके सामने आ रही है, या आप शुक्रगुजारियां पेश करते हैं, या जिस तौर से भी हमें एक दूसरे के बारे में पता है कि फलां ये काम कर रहा है, या हदिया नजराना पेश कर रहा है, खैरात कर रहा है, या चंदा दे रहा है, या कुछ भी है, ये दोनों चीजें नजर आती हैं। लेकिन याद रखें, जिस सीजन में से हम गुजर रहे हैं, या जब हम बदनी इबादत की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी किस्म है जिसका ताल्लुक खालिस्तन आपके अंदर के साथ है। क्या है जी? आपके अंदर के साथ है। क्योंकि जब इस हालत में आप होते हैं तो हां, घर के अफराद को तो डेफिनेटली, आप घर में रहते हैं, डेफिनेटली पता होता है, लेकिन ये खास तौर पर एक ऐसा अमल है जिसका ताल्लुक आपके अंदर के साथ है। और कोई भी किसी भी किस्म की आप बात करें, आप इबादत की बात करें, तो असल बात यह है कि आप किस नीयत के साथ, ये नहीं है कि आप एक अमल कर रहे हैं लेकिन उस अमल से पीछे आप एक नीयत लेकर आए। और याद रहे, आपका जो खुदा है ना, आपका खुदा उसी बात पर नजर करता है कि आप किस नीयत के साथ कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, एक दूसरे को हम देख रहे हैं, लेकिन चूंकि हम कर खुदा के लिए रहे हैं, हम किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे। अगर याद रखिए, आपके जहन में कहीं ऐसा होता है कि आप किसी इंसान को टारगेट करके इबादत करते हैं, या आप अपने वालिद साहब के लिए करते हैं, किसी एल्डर के लिए करते हैं, डीकन के लिए करते हैं, या किसी और के लिए, बाप के लिए, मां के लिए, शौहर के लिए, बीवी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, दोस्त के लिए, अगर आपके माइंड में ये चीजें होती हैं तो फिर याद रखें, आपका जो मामला है वो गड़बड़ हो जाता है। आपकी इबादत का कोई फायदा, आपके इस काम का कोई फायदा, क्योंकि कोई भी काम आप अपने सामने एक ऑब्जेक्ट करते हैं, आप इबादत करते हैं कि इसके बदले में क्या होगा। और देखिए, जब खुदा ने हुक्म दिया था ना अपने लोगों को कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत में, आप कोई भी इबादत शामिल है ना, तीनों एक शाम शामिल है, तू खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, तब वो तू खुदावंद, असल बात है कि खुदावंद अपने खुदा की इबादत, कोई और नहीं। किसकी इबादत जी? किसी इंसान की नहीं, किसी गैर माबूद की नहीं, शौहर की बीवी की नहीं, दोस्त की नहीं, बहन की नहीं, भाई की नहीं, किसी पासबान की नहीं। आपका टारगेट क्या, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? असल मामला यह है इबादत के मामले में। और जब याद रखिए, आपका ऑब्जेक्ट दुरुस्त होगा, आपका तरीकेकार दुरुस्त होगा। और तरीकेकार है कि आप किस नीयत और किस इरादे के साथ कर रहे हैं। खुदा हमेशा इस बात पर नजर करता है, और पाकला में लिखा भी है ना, अगर आप सैमुएल की किताब पढ़ेंगे, वहां पर खुदा ने मुकद्दस सैमुएल से मुखातिब होकर ये बात की थी कि इंसान हमेशा इंसान के जाहिर को देखता है। इंसान क्या देखता है जी? इंसान हमेशा इंसान के जाहिर को देखता है, लेकिन मैं खुदा हूं, मैं कहां पर नजर करता हूं? दिल पर। दिल पर। आपकी नीयत, दिल से मुराद आपकी नीयत क्या है? आप किस नीयत के साथ
کس ارادے کے ساتھ, کس سوچ کے ساتھ, کس خیال کے ساتھ آپ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں. دراصل اصل معاملہ یہ ہے. تو ہم نے بطور ایماندار اس بات کو, اور خدا یسوع مسیح نے جب یہ بات کی, ہمیں سکھائی مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں. آئندہ ہم اس کو مزید تفصیل میں جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن آج جو بات آپ نے سامنے رکھی ہے کہ روزہ بنیادی طور پر کیا ہے جی, ایک عبادت کا نام ہے. اور جب آپ اس کو پرانے عہد نامے میں عبرانی میں پڑھیں گے, اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے, یا جب آپ نئے عہد نامے میں اس کے لیے پڑھیں گے جو یونانی میں لفظ استعمال ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے, کیونکہ جب ہم جہاں تک لغوی بات کرتے ہیں نا, تو روزے کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ اس میں آپ کرتے کیا ہیں. روزے میں آپ کرتے کیا ہیں جی؟ روزے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ پرہیز کرتے ہیں. اس کا یاد رکھیں, جب ہم عبرانی کی بات کریں یا جب ہم گریک کی یا یونانی کی بات کرتے ہیں, دونوں کے اب ان کا جو ترجمہ کیا گیا ہے, دونوں زبانوں میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اس کے لیے جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے انگلش میں, وہ لفظ بڑا قابل غور ہے. abstain from, سنا جی لفظ abstain from. اب آپ کو پتا ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہیں, اگر آپ اس کو لفظی طور پر لیں گے یا جسمانی طور پر لیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ abstain from food. فوڈ میں ساری آئٹمز ہیں, جس میں پینا بھی ہے اور جس میں کھانا بھی ہے, جس میں پینا بھی ہے, جس میں روزہ لغوی طور پر یا لفظی طور پر دراصل یہ ہے پرہیز کرنا کھانے سے اور پینے سے. خوراک سے پرہیز کرنے کا نام جو ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے, دینی اعتبار سے پوچھے گا, تو آپ کہیں گے یہ ایک عبادت ہے. لفظی طور پر پوچھے گا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کھانے سے اور پینے سے پرہیز کرنا. لیکن یاد رکھیں, جب آپ اسی abstain from کو دینی اعتبار سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا خدا چاہتا ہے کہ آپ بھوکے رہیں, پیاسے رہیں, جو اس کا مفہوم, جو اس کا اندر سے میننگ ہے, جو خدا چاہتا ہے, اور جس کے بارے میں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ اور بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے تو یہ ایک کلیہ ہے کہ ہمیشہ اس تہ کی جانب جائیں جو آپ کا خدا ان الفاظ کے ذریعے سے سکھانا چاہتا ہے. بنیادی بات یا سرسری بات یا اوپر والی بات یہ ہے کہ abstain from food, خوراک سے پرہیز کرنا. لیکن اس کے اندر مطلب کیا ہے؟ اور یہ ایک اور بات بھی ہے, جب ہم اس کے معنی یا مفہوم کی بات کرتے ہیں, تو اس کے لیے جب آپ اس کو لغت میں پڑھیں گے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص دورانیے کے لیے. کیا ہوتا ہے؟ یہ خاص دورانیہ ہے. ایک خاص دورانیے کے لیے خوراک سے پرہیز کرنا. خاص دورانیہ. اب خاص دورانیہ سے مراد کچھ ٹائمنگز کی بات ہے, اور ٹائم کے حوالے سے ہم اکثر اوقات سوالات بھی پوچھتے ہیں کہ کب رکھنا چاہیے, کب کھولنا چاہیے, یا کتنی دیر تک ہونا چاہیے. اس کے بارے میں بھی ہم پہلے سیکھا بھی ہے, مزید سیکھیں گے اس کے بارے میں. لیکن یہ ہے کہ خاص دورانیے کے لیے, اور جب آپ اس کو فروغ اللغات پہ پڑھیں گے نا, تو وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ صبح سے لے کر شام تک, صبح سے لے کر, اور یہ اس کا جو لفظ ہے نا, یاد رکھیں روزہ, دراصل چونکہ یہ بنیادی طور پر فارسی زبان کا لفظ ہے, فارسی زبان کا لفظ ہے, اور یہ لفظ روز سے ہے. روز, اور وہ کہتا ہے روز کسے کہتے ہیں؟ ایک جو اردو میں کہیں گے نا, اردو میں لکھیں گے, تو پھر یہ انگلش میں لکھیں گے, پھر یہ روز بنے گا. اب جب ہم انگلش کی بات کریں گے تو اس کا مطلب روز ہے گلاب. لیکن جب ہم اس کو اردو میں پڑھیں گے, فارسی میں جس کا یہ زبان کا لفظ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دن. اب جو دن ہے, دن کا جو دورانیہ ہے, یہ آپ کو پتا ہے کہ محدود وقت ہے. جو دن کا ہے نا جی, یہ ایک محدود وقت ہے, ایک گنا چنا دورانیہ ہے. اور ہم اس کو 12 گھنٹوں پر بھی تقسیم کرتے ہیں, اور 24 گھنٹے بھی. دن کا دو معنی لیے جاتے ہیں دن کے. ہم اس بات کو سیکھ بھی چکے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے ہم کہتے ہیں دن نکل آیا, جب سورج غروب ہو جاتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ دن ڈوب گیا.
یعنی کہ صبح سے لے کر شام تک. اور یہ ٹائمنگ ذرا تھوڑی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. بعض اوقات دن کا دورانیہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, رات لمبی ہو جاتی ہے. بعض اوقات رات چھوٹی ہو جاتی ہے, دن لمبے ہو جاتے ہیں. لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دن کو ہم 12 گھنٹوں کے 2 پورشنز میں تقسیم کرتے ہیں کہ 12 گھنٹے کی رات ہے اور 12 گھنٹے کا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ روز کا لفظ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے جب ہم روزے کی ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ جب دن نکلتا ہے یہ عام ایک دورانیہ ہے, تو اس کے ساتھ 24 گھنٹے بھی ہیں. سو جو روز کا لفظ ہے نا, دراصل یہ جہاں پر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ, اور وہیں پر اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی کافی حد تک ہمیں یہ کلیئر کر دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک خاص دورانیے کے لیے. اب یہ خاص دورانیہ ہے کیا؟ آپ اسے 12 گھنٹے کی بات کر لیں, آپ 1 دن کی بات کر لیں, آپ 3 دن کی بات کر لیں, آپ 7 دن کی بات کر لیں, آپ 21 دن کی بات کر لیں, آپ 30 دن کی بات کر لیں, یا آپ 40 دن کی بات کر لیں. یہ مختلف آپ کو حوالہ جات ملیں گے بائبل مقدس میں, مثالیں ملیں گی. سو اس طرح سے جو روزہ ہے ایک خاص دورانیے کے لیے پرہیز کرنا لفظی طور پر. اب پرہیز کرنا کس سے ہے؟ خوراک سے. لیکن جو اس کے اندر کی بات ہے, جو اندر کی بات ہے کہ پرہیز کرنا خوراک سے, دراصل خدا ہمیں اس کے ذریعے سے پرہیزگاری سکھا رہا ہے. کیا سکھا رہا جی؟ کہ کس طور سے ہم ان چیزوں کی موجودگی میں, جو اصل معنی اور مفہوم ہے اس کا, جو خدا ہمیں جس بات کی جانب لے کر آنا چاہتا ہے کہ جب ہم خوراک کی موجودگی میں خوراک سے پرہیز کرتے ہیں, کھانے سے پرہیز کرتے ہیں, پینے سے پرہیز کرتے ہیں, تو اس کے اندر کی بات یہ ہے کہ خدا دراصل یہ چاہتا ہے کہ ہم جہاں پر خوراک سے پرہیز کرنا سیکھ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے. دیکھیں, جب روزے کی حالت میں آپ کے سامنے کوئی چیز کھانے پینے والی آ جاتی ہے, کھانے پینے والی کوئی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے, کیا کرتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں جی. کیوں بچوں نہیں کھاتے؟ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں؟ روزے دار. یہاں پر جو لفظ بھی ہے نا جس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے روزے دار. ایک ایسا شخص جس نے روزہ رکھا ہوا ہے, جو آپ کے پاس ہے, جو آپ کے پاس ہے روزہ. آپ کو پتا ہے آپ پرہیز کر جاتے ہیں, لیکن اندر کی بات کیا ہے کہ آپ جب پرہیزگاری خدا آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ ایک اور چیز جو دنیا میں بڑی عام ہے, گناہ, جو آپ کے سامنے ہر وقت موجود رہتا ہے, آپ کے ارد گرد جو موجود رہتا ہے. خدا چاہتا کہ آپ پرہیزگاری کی, جب آپ کے سامنے گناہ آ جائے گا تو پھر کیا وہ کر لینا چاہیے؟ کیوں آپ انکار کریں گے؟ آپ روزے دار ہیں, آپ نے خوراک سے پرہیز کر لیا, آپ گناہ سے جب پرہیز کریں گے تو پھر آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ آپ کیا ہیں؟ ایماندار ہیں. کیا ہے جی؟ آپ ایماندار ہیں. تو ایمان کا مطلب ہے کہ آپ ہر وقت یہ آپ کے پاس, جس طرح بھی ہماری بیٹی کا نام بھی ایمان ہے, اور آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے پاس ایمان ہے, اگر پوچھا جائے گا نا علی پور والوں سے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساڈے کو لاؤ 1 2 جے ایمان نہ سرتے ایمان, شاید کوئی اور بھی ہو سکتی بیٹی کی, شاید کسی اور کا بھی نہ ہو, نہیں ساڈے کو 2 جے, لیکن یہ نام بچوں کا ہم نے رکھا ہے. اصل کیا ہے؟ جب آپ گناہ سے پرہیز کریں گے, حقیقی معنوں میں آپ یہ کہتے کہ میں ایمان رکھتا ہوں, اور یہ ایک ایسی بات ہے, بڑی دفعہ ہم نے سیکھا ہے کہ یہ چیز آپ سے کبھی جدا نہیں ہونی چاہیے. اور جب آپ ایماندار ہیں اور گناہ کر جاتے ہیں, کیوں خوراک سے آپ پرہیز کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ روزے دار ہیں. گناہ سے پرہیز کریں گے, یاد رکھیں, پھر آپ ایماندار بنیں گے. اور دراصل خدا آپ کو اس روزے کے ذریعے سے, اس پرہیزگاری کے ذریعے سے آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ آپ ایک ایماندار ہیں, اور آپ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں ہیں, آپ میرے پیروکار ہیں, آپ کے اوپر مسیحیت کا ٹائٹل لگ چکا ہے. اس لیے آپ کو اب جو بھی کرنا ہے, کیونکہ ہم خوراک سے پرہیز کرتے ہیں کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں روزے کی حالت میں خوراک سے پرہیز کرنا ہے, بھوکے اور پیاسے رہنا ہے, اور یہ آپ کی
ٹریننگ ہے کہ آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے گناہ سے پرہیز کرنا. اس دنیا میں جب آپ رہتے ہیں گناہ آپ کے سامنے آتا ہے, آپ انکار کر دیں. کیوں انکار کر دیں؟ اس لیے کہ آپ ایماندار ہیں. اس لیے آج کا یہ پیغام اور آج کی یہ بات, چونکہ ہم ان دنوں میں اس سیزن سے گزر رہے ہیں, پرہیزگاری کرنا سیکھ جائیں. اور مسیحیت بنیادی طور پر ایک پرہیزگاری کا نام ہے کہ آپ نے وہ کرنا ہے. پرہیز کا مطلب کیا آتا ہے؟ جس طریقے سے جو ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو کچھ چیزوں سے منع کر دیتا ہے. بھئی آپ پیشنٹ ہیں, آپ مریض ہیں, آپ نے یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا. اگر آپ پھر بھی وہ کھائی جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں, بیماری آپ کی بڑھ جاتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے بھئی میں نے کہا تھا بھئی پرہیز کرنا ہے, تسی اپنے دشمن آپ ہی بنے ہیں. اس کا مطلب خدا بھی کہتا ہے کہ ہم نے پرہیزگاری کی زندگی اور وہ کرنا ہے جو خدا نے کہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور جو اس نے کرنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ بائبل مقدس میں ڈوز اور ڈونٹس ہیں. کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اس کے بارے میں خدا کا پاک کلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے. سو آج اس بات کو اپنے سامنے رکھیں بطور ایماندار کہ ہم ایماندار ہیں. اور روزے جیسی عبادت, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سچی نیت کے ساتھ کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں سچی نیت کے ساتھ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عبادت دراصل آپ کو پرہیزگاری سکھاتی ہے کہ آپ نے ایک پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی میں آپ آگے بڑھنا ہے, تاکہ جب بھی آپ کام کریں یا کلام کریں آپ کی زندگی کے وسیلے سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین. تھینک یو.